24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 3 پر ہے۔ عنوان ہے ریاست اور حکومت۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ بیان کر سکیں کہ وفاقی حکومت کیوں ضروری ہے، آئین کی اہمیت سمجھ سکیں، غیر منصفانہ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کی بالادستی کی اہمیت بیان کر سکیں، پاکستان میں وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کے باہمی انحصار کی وضاحت کر سکیں، وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح پر حکومت کی تشکیل کا موازنہ کر سکیں، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی شہریوں کے حقوق و فرائض پر بات کر سکیں، ایک جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کے افعال بیان کر سکیں، اور 1973 کے آئین کے مطابق پاکستانی طلباء کے حقوق و فرائض پر بات کر سکیں۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ محترم ٹیچر، اس باب کا عنوان ہے ریاست اور حکومت، اور تمہید اٹھانے کے لیے ہم بات شروع کریں گے گھر یا اسکول سے، اور اس کو لے جائیں گے پھر ریاست اور حکومت پر۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے محترم ٹیچر، عام طور پر جب بھی ہم تمہید کی بات کرتے ہیں یا کسی اور تصور یا اصطلاح کی وضاحت کی بات کرتے ہیں، تو ایک عمومی اصول تدریس کے ضمن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ معلوم سے نامعلوم کی طرف جائیں، فرام نون ٹو ان نون۔ یہ دنیا بھر میں تدریس کے معاملے میں اسی اصول کو بہتر سمجھا جاتا ہے۔ اب چونکہ موضوع ہے ریاست اور حکومت جو بچوں کے لیے نیا ہے، لہٰذا اس کی تمہید اٹھانے کے لیے ہم گھر سے بات شروع کریں گے یا اسکول سے بات شروع کریں گے۔ بچوں کو بتائیں کہ کوئی گھر، اسکول یا ادارہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ بتانے کے بعد ان سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ خاندان کا سربراہ یا انچارج کون ہوتا ہے؟ اب اس کا جواب یقیناً بچے دے پائیں گے اور یہی جواب دیں گے کہ خاندان کا سربراہ یا انچارج ہمارے معاشرے میں والد ہوتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ اسکول کا انچارج کون ہوتا ہے یا اسکول کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ یہ بھی آسانی سے بچے بتا پائیں گے کہ اسکول کا انچارج یا سربراہ پرنسپل ہوتا ہے۔ کسی ادارے کا سربراہ کون ہوتا ہے، یعنی گھر اور اسکول کو چھوڑ کے، تو یہ سربراہ کی پوزیشن کا نام تو شاید بچے نہ بتا پائیں۔ اس میں پھر آپ ان کی مدد کیجیے گا کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ، CEO، چیف ایگزیکٹو آفیسر یا ڈائریکٹر وغیرہ، وہ اس پوزیشن کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اب ادارے سے اوپر ہم چلیں تو پھر یہ آخری سوال ہے کہ کسی ملک کو کون چلاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کسی ملک کا انچارج یا سربراہ کون ہوتا ہے۔
یہ پھر بات آپ نے لے جانی ہے حکومت یا وزیر اعظم تک۔ وزیر اعظم ظاہر ہے حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور حکومت وزیر اعظم کے تحت کام کرتے ہوئے ملک کو چلاتی ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ نہ تو ریاست کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے اور نہ حکومت کے بغیر ریاست چل سکتی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب ریاست اور حکومت کے بارے میں ہے۔ اب آپ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ بچوں آپ اس باب میں پڑھیں گے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کیسی ہے اور پھر صوبائی حکومتیں کیسی ہیں، مقامی حکومتیں کیا ہوتی ہیں، اور پھر آئین کیا ہے، پاکستانی شہریوں کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اور قانون کی حکمرانی اور اس کی اہمیت۔ قانون کی حکمرانی کو آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ رول آف لا کہتے ہیں۔ اور پھر سیاسی جماعتوں کے بارے میں بچے پڑھیں گے، کیا ہوتی ہیں، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جمہوریت کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تدریسی تیاری کے لیے مشوروں کی۔ پہلا مشورہ وہی معمول کا کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق اس باب کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ اس کے بعد ہے کہ مفصل مطالعہ کریں کہ آئین کیوں ضروری ہوتا ہے، اس میں ترمیم کیسے ہوتی اور اس کی تشریح کرنے کا اختیار کس کو ہے۔ مطالعہ کریں اور خیالات مجتمع کریں کہ جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتیں کیوں ضروری ہیں اور سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کیوں ضروری ہے۔ اور پھر آخری مشورہ وہی معمول کا کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے محترم ٹیچر وفاق۔ پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اس لفظ کا تلفظ جو ہے وہ وفاق ہے، واو کے نیچے زیر ہے۔ عام طور پر اسے واو پر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جو درست نہیں ہے۔ اب یہ وفاق جو ہے جسے انگریزی میں ہم فیڈریشن کہتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ کئی صوبوں کا مل کر ایک مرکزی حکومت بنا لینا۔ یہ صوبے بھی ہو سکتے ہیں، ریاستیں بھی ہو سکتی ہیں، اور دونوں پارلیمانی نظام حکومت ہوتے ہیں۔ وفاق مرکزی حکومت کو کہا جائے گا اور اس کے تحت صوبے یا ریاستیں ہو سکتی ہیں جن کے اپنے اختیارات بھی ہوں گے، لیکن قومی سطح کے فیصلوں کے لیے پھر وفاق آئے گا۔ باہمی انحصار، ایک دوسرے پر انحصار، جس کو انگریزی میں ہم انٹر ڈیپینڈنس کہتے ہیں، باہمی ایک دوسرے پر۔ محصولات، ٹیکسوں کو کہا جاتا ہے۔ تجاوزات، تجاوز کی جمع ہے۔ تجاوز لفظ کافی وسیع ہے محترم ٹیچر، اس کے لغوی معنی یہ ہیں کہ حد سے باہر چلے جانا، اپنے حقوق سے تجاوز کر لینا، اور پھر یہ معنی مخصوص ہیں۔ تجاوز کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پر غیر قانونی قبضہ کر لینا، اس کی جمع پھر تجاوزات۔ اور آپ محترم ٹیچر بچوں کو یہ بتائیں گے وضاحت کے لیے کہ بعض اوقات حکومت ایکشن لیتی ہے اور کچھ گھروں والے، کچھ دکانوں والے یا کچھ اور لوگ، وہ جو اپنی قانونی جگہ ہوتی ہے
وہ گھر کی ہو سکتا ہے، دکان ہو سکتی ہے، اس کے آگے جو سرکاری زمین ہے اس کے حصے پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔ پھر حکومت کو ایکشن لینا پڑتا ہے اور وہ جا کے اس جگہ کو وہ گرا دیتی ہے حکومت کے نمائندے۔ متفقہ اتفاق رائے سے ترمیم، تبدیلی، افراتفری، گھبراہٹ اور پریشانی میں ادھر ادھر پھرنا، جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو بندے کو۔ آپ مثال دے سکتے ہیں بچوں کو کہ اگر بچے اسکول کے لیے رات کو تیاری کر کے نہ سوئیں تو صبح پھر وہ افراتفری میں آ جاتے ہیں، ادھر بھاگنے ہیں، میرا بیگ کہاں ہے، میری پینسل کہاں ہے، میرا شارپنر کہاں ہے، میرا مارکر کہاں ہے، اور پھر ظاہر ہے یہ سوچ کر وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں اسکول سے لیٹ نہ ہو جاؤں۔ اور آپ یہ بھی بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ وقت پر کوئی کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افراتفری کا شکار ہو جائیں گے۔ یکساں، ایک جیسی، جیسے اب آپ کی یہ کتابیں جو ہیں یہ یکساں قومی نصاب کے تحت تیار کی جاتی ہیں۔ یکساں کا مطلب ہے ایک جیسی، ایک، سب ایک طرح کی۔ حزب، پارٹی، ایک فریق، حزب اقتدار ہم کہتے ہیں اور حزب مخالف کہتے ہیں۔ اور قومی اسمبلی میں آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں ایک قائد ایوان ہوتا ہے جس کو حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے اس کا قائد کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عام طور پر قائد اقتدار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، اور جو اپوزیشن پارٹی کا نمائندہ ہوتا ہے وہاں ہیڈ ہوتا ہے یا اس کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، اس کو قائد حزب اختلاف کہتے ہیں۔ رسائی، پہنچ۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی طرف۔ اس میں پہلا جو نقطہ ہے یا پہلا عنوان جو ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے مقامی حکومتوں کی اہمیت۔ اس کو کہتے ہیں لوکل گورنمنٹس، مقامی حکومت۔ دیکھیے، ہم جب بات کرتے ہیں حکومتوں کی ایک ہی ملک میں مختلف سطح کی حکومتوں کی، تو ایک وفاقی حکومت ہو گئی، پھر ایک صوبائی حکومت ہو گئی، پھر ضلعی حکومت ہو گئی، اور پھر مقامی سطح پر لوکل باڈیز جس کو کہتے ہیں، مقامی حکومت، کونسل لیول پر۔ یہ اہمیت اس کی یہ ہے مقامی حکومتوں کی کہ کونسلر جو یونین کونسل کی سطح پر ہوتے ہیں، کچھ دیہات مل کر یا ایک چھوٹے شہر کا کونسلر ہو سکتا ہے، پھر تحصیل لیول آ جاتا ہے، چیئرمین تحصیل کونسل، اور پھر ضلع آ جاتا ہے، چیئرمین ضلع کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل، اور بڑے شہروں میں پھر میئر ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں کونسلرز، یہ مقامی مسائل اور ضروری ترقیاتی کاموں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ بچوں کو آپ یہ نقطہ ضرور بتائیں اور سمجھائیں گے کہ ایک علاقے کا رہنے والا جو نمائندہ ہے، چاہے وہ یونین کونسل کا کونسلر ہو، چاہے وہ تحصیل کی سطح پر ہو، چاہے ضلع کونسل ہو، چاہے وہ بڑا شہر ہو، وہ اپنے اپنے علاقے کے مسائل اور ضرورتوں کے بارے میں بہتر سمجھتے ہیں، اور پھر حکومت ان کو ضروری فنڈ دیتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کام کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے فنڈ چاہیے، پھر فنڈ ان کو مل جاتے ہیں، تو وہ پھر جو بھی طریقہ ہوتا ہے حکومت کا کام کرنے کا، اس کے مطابق وہ ترقیاتی کام
کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آئین میں ترمیم کا طریقہ۔ ہم نے بات کی تھی آئین کی اہمیت کی، آئین ہوتا کیا ہے۔ محترم ٹیچر، بچوں کو آپ آئین کا تعارف ضرور کروائیں گے، ظاہر بات ہے یہ اس باب کا حصہ ہے۔ آئین ان قوانین کا مجموعہ ہے یا ان قوانین پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ پاکستان کا آئین ایک کتاب کی صورت میں ملتا ہے، اور میں تو سفارش کروں گا محترم ٹیچر کہ ایک تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، دوسرا چونکہ آپ نے پڑھانا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ آئین کی کتاب جو ہے یہ خرید لیں، اور جب بھی موقع ملے آپ اسے پڑھ لیں۔ آئین تو ایک دفعہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کا آئین 1973 میں بنا تھا، اس کے بعد اس میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں۔ تبدیلی کون کر سکتا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ یہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت کے ووٹ سے آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے۔ اب تک کوئی 19-20 کے قریب ترمیمیں پاکستان کے آئین میں ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی ترمیم 18ویں ترمیم تھی۔ بہرحال اس قسم کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے طلباء کے ساتھ، یہ 5ویں جماعت ہے۔ آپ یہ ضرور بتا دیں کہ یہ پورے ملک کو چلانے کا جو قانونی طریقہ ہے وہ اس میں دیا گیا ہے، پوری کتاب ہے۔ ترمیم کی بات ہو گئی، اب ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں اور آپ بچوں کو بتائیں کہ اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جائے آئین کی کسی شق کی توجیح کرنے کے معاملے میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہے کہ یہ مطلب ہے، کوئی دوسرا شخص کہے کہ یہ مطلب ہے، تو کیسے اس فیصلے پر پہنچا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی آئین کی تشریح کرنے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو حاصل ہے۔ وہ آخری فورم ہے، سب سے اونچا فورم ہے، اور وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے لیے جمہوریت کی ضرورت۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں، یعنی جمہوریت اور سیاسی جماعتیں۔ سیاسی جماعتیں عوام کو بیدار کرتی ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں سے مقابلہ کرتی ہیں، اور جو مقبول ترین سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اکثریت حاصل کر کے حکومت بناتی ہے۔ اب جمہوریت کے لیے تو سیاسی جماعتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے لیے بھی جمہوریت بہت ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ ایک سیاسی جماعت کی جو قیادت ہے، جو لیڈرشپ ہے، اسے بھی انتخاب کے ذریعے اوپر آنا چاہیے، لیکن عام طور پر کم از کم ہمارے ملک میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی نہیں، سب تو نہیں، کچھ ایک دو جماعتیں ایسی بھی آپ کو ملیں گی جن میں باقاعدہ ہر سال نہیں، مقررہ مدت کے بعد انتخاب ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کی اپنی قیادت کے لیے، لیکن زیادہ تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان پہ ایک شخص چھایا ہوتا ہے یا ایک خاندان چھایا ہوتا ہے، اور انتخاب جیسے بھی ہوتے ہیں، اگر خاندان کا اقتدار ہے جماعت میں، قیادت خاندان کی ہے، تو اسی خاندان کا بندہ منتخب ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر 31 پر، آپ کتاب کھول لیں گے، اس کا حاصل تعلم ہے 4، اور اس صفحے پر، صفحہ نمبر 31 پر، یہ ایک ہی سرگرمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معلوم کریں کہ آپ کے علاقے کا کونسلر کون ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ یہ معلومات اپنے ہم جماعتوں کو بھی بتائیں۔ میں نے یہ لکھا ہے کہ طلباء اپنے اپنے علاقے کے کونسلر کا نام معلوم کریں، ان کی ذمہ داریاں معلوم کریں اور اپنے ہم جماعتوں کو بتائیں۔ میں اسی لیے لکھتا ہوں کہ سرگرمیوں کو قابل عمل بنانے کی کوشش آپ خود کیا کریں۔
اگر کونسلر کا نام معلوم کرنا ضروری یا ممکن نہ ہو، معذرت کے ساتھ اگر نام نہ بھی معلوم کیا جائے تو بچوں کے علم میں کیا کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اس کی ذمہ داریاں ضرور معلوم کروائی جائیں۔ کہاں سے کروائی جائیں؟ یہ کونسلر سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کسی کتاب کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب ذمہ داریاں میں نے کچھ لکھ دی ہیں جو بھی اہم ذمہ داریاں ہیں کونسلر کی، اور وہ یہ ہے کہ اپنے علاقے کی نمائندگی کرنا، علاقے کے مسائل کی نشاندہی کرنا، ضروری کاموں کے لیے فنڈ کا حصول، ضروری سہولتوں کی فراہمی۔ اب اس سے اگلی سرگرمی ہے کہ کلاس کا نمائندہ چننا۔ یہ صفحہ نمبر 36 پر ہے۔ یہ سرگرمی اس سے پہلے بھی واقفیت عامہ اور غالباً معاشرتی علوم چوتھی جماعت جو ہے اس میں ہو چکی ہیں۔ ہر اسکول کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے جس کے تحت انتخاب ہوتے ہیں، تاہم طریقہ یہ ہے کہ امیدواروں کے نام طلب کریں، انتخابی مہم کے لیے وقت دیں، امیدوار ووٹ مانگنے کے لیے تقریریں کریں اور اپنا اپنا منصوبہ پیش کریں، ووٹ ڈالے جائے اور کامیاب امیدوار کے نام کا اعلان کیا جائے۔ یہ سرگرمی مفید بھی ہے اور بچے اس میں بہت دلچسپی بھی لیتے ہیں اور انہیں ایک طرح سے جمہوریت کا تعارف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔